جناب میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، اس میں صورتوں کا کس لحاظ کس طرح خیال رکھ کے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی مدثر بھائی نے یہ سوال کیا کہ امام کے پیچھے ہمیں کون سی چیزیں پڑھنی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یاد رکھے امام کے پیچھے آپ کو جب آپ امام کے ساتھ اللہ اکبر کریں گے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز شروع کر دیں گے تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھ کر آپ خاموش ہو کر کھڑے رہیں گے۔ آگے تعوذ و تسمیہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ خاموشی اختیار کر کے امام آگے قرات کرے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا، ساتھ سورت بھی لائے گا۔ آپ خاموشی سے سنیں گے، وہ جاہرن تلاوت کرے یا سرن، یعنی وہ بلند آواز سے تلاوت کرے یا آہستہ آواز سے تلاوت کرے، آپ پیچھے سے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ رکوع میں جائے گا، اللہ اکبر کرے گا، آپ بھی ساتھ اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور جب رکوع کریں گے تو آپ سے پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو اس کی کم از کم آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح آپ زیادہ بھی کوئی مقدار ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کتنی بار پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ ہونا چاہیے۔ پھر امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، جو مقتدی ہوگا نا پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ کہے گا ربنا لک الحمد۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر اور سجدے میں چلا جائے گا، تو آپ بھی اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر وہاں امام بھی تسبیحات پڑھے گا، آپ بھی تسبیحات پڑھیں گے، جس طرح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی بھی وہی مقدار ہے، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اور جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا تو اس وقت مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا، امام فاتحہ بھی پڑھے گا، قرات آگے فاتحہ کے ساتھ سورت بھی لائے گا، یہ امام کا کام ہے۔ اس طرح پھر وہ رکوع کرے گا، آپ رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، آپ نہیں کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، امام کہے گا۔ یہ تقسیم ہوتی ہے کہ امام کا کام سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کا کام ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس طرح پھر وہ سجدے میں جائیں گے، آپ بھی وہی تسبیحات پڑھیں گے، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر 4 رکعت نماز فرض آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اتر جائیں گے اور اتحیات آپ پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا پہ آپ انگلی اوپر کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ نیچے کریں گے، تو آپ یہ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھ کر امام بھی اسی وقت اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے گا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ نے پھر کچھ نہیں پڑھنا، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یعنی رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ جب امام کہے گا آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور پھر سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر جب چوتھی رکعت پڑھیں گے تو چوتھی رکعت میں بھی آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے۔ جب اتحیات میں آئیں گے تو آپ بھی ساتھ اتحیات پڑھیں گے، اتحیات بھی پڑھیں گے، ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے، جس طرح کے درود ابراہیمی تو ہر بندے کو آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھ ہی آپ بھی دعا پڑھیں گے، امام بھی دعا پڑھے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر امام بھی سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ امام کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے۔ بعض حضرات امام کے پیچھے قرات شروع کر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، امام جس طرح تلاوت کرتا ہے وہ بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آپ خاموشی سے کھڑے رہیں، امام کی قرات سنیں اور امام کی قرات پر ہی اکتفا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کی قرات تو قرات ہوگی، جس طرح اگر امام کی نماز ہو جائے تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے،
اگر امام کی نماز نہ ہو تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، اس طرح امام کی قرات سے مقتدی کی قرات ہو جائے گی۔ تو یہ تقسیم ہوتی ہے، یہ جو قرات کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، مقتدی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔